حمدہ و صلاۃ و سلام علم الصرف درس نمبر 8۔ 7 درس ہم نے پیچھے پڑھ لیے تھے، 7 اقسام، 6 اقسام، 6 اقسام، اور کلمہ کی تقسیمات، فعل کی تقسیمات، اسم کی تقسیمات، مبادیات، یہ سب کچھ پڑھائے تھے۔ آج ہم بناؤں کو پڑھیں گے۔ آج کے درس میں ہم کل 3 چیزیں پڑھیں گے، کل 3 چیزیں۔ پہلے نمبر پر بنائے ماضی، کہ ماضی کی گردان جو ہے یہ کیسے بنائی جاتی ہے، اور دوسرے نمبر پر ہم پڑھیں گے ماضی مجہول، پہلے نمبر پر ماضی معروف، مثبت معروف کی گردان بنانے کا طریقہ، مکمل طریقہ، ایک ایک صیغے کو پڑھیں گے، اور دوسرے نمبر پر ہم فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ پڑھیں گے، اور تیسرے نمبر پر ہم فعل ماضی منفی بنانے کا طریقہ پڑھیں گے۔ پہلا ہو گیا مثبت معروف۔ تو آپ نے غور سے سماعت فرمانا ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کو ایک فائدہ تن بتاتا جاؤں کہ اردو اور فارسی میں آپ نے پڑھا ہے واحد اور جمع، لیکن عربی میں ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے جس کو تثنیہ کہتے ہیں، جس کا اطلاق 2 پر ہوتا ہے۔ توجہ، جس کا اطلاق 2 پر ہوتا ہے، جس کا اطلاق 2 پر ہوتا ہے۔ واحد 1، تثنیہ 2، اور جمع 3۔ اور فارسی میں آپ نے تذکیر و تانیث کا گردانوں میں نہیں پڑھا، بلکہ واحد کے 2 صیغے، غائب کے 2 صیغے، حاضر کے 2 صیغے، متکلم کے 2 صیغے، 6 صیغوں پر مشتمل آپ نے گردان پڑھی ہے۔ لیکن عربی میں واحد مذکر اور مؤنث کے لیے بھی علیحدہ علیحدہ صیغہ ہوتا ہے۔ تو یہ گردان جو ہے، گردان کو صرف بھی کہتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے صرف کبیر، صرف کبیر اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں جناب والا 14 صیغے ہوتے ہیں، صرف کبیر کے اندر 14 صیغے ہوتے ہیں۔ تو یہ 14 صیغے میں آپ کو بتاؤں گا، ایک ایک صیغہ کہ ایک ایک صیغہ کیسے بنتا ہے، اسی پر آج ہم کلام کریں گے۔ جب اس کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے اگلی ساری بات جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ یہ بنا ہے، بنا، اس بنا کے سمجھنے کے بعد آپ کے لیے تمام باتیں۔ تو توجہ کیجئے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام چیزیں مصدر سے بنتی ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ، بالواسطہ یا بلا واسطہ تمام چیزیں مصدر سے بنتی ہیں۔ تو ادھر جو میں نے آپ کے سامنے مثال کے طور پر گردان لکھی ہے، واحد، تثنیہ، جمع، تعداد کے لحاظ سے 3 قسم کے صیغے، اور 2 غائب کے، 2 حاضر کے، 4 غائب کے، 4 حاضر کے، 2 متکلم کے، ٹھیک ہے، 2 متکلم کے صیغے۔ تو ان میں آپ دیکھیے، متکلم جو ہوتا ہے، متکلم، اس میں ایک تو آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ تذکیر و تانیث کا تعلق نہیں ہوتا، مذکر مؤنث کا متکلم میں تعلق نہیں ہوتا، اور دوسرے نمبر پر اس میں تثنیہ کا تعلق بھی نہیں ہوتا، بلکہ فارسی کی طرح جب ایک سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کو جمع میں شمار کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح ہو گئے کل 14 صیغے۔ اب ایک ایک صیغے کو آپ نے، ایک ایک صیغے کی آپ نے بنا سمجھنی ہے۔ یہ آج کل طریقہ کار چل پڑا ہے مدارس میں کہ معین الابواب یا اس طرح کی ایک اور تحسیر کتاب ہے خادم حسین رضوی کی، اس طرح کی کتابیں لے کر طلباء کو دے دیں، بھائی یہ رٹا لگائیں اور آپ بس صرفی بن جائیں۔ تو یہ طریقہ بھی ایک چل رہا ہے، بہت بڑے بڑے مدارس میں چل رہا ہے، لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ طالب علم نے جتنی گردانیں رٹا لگائی ہوتی ہیں تو وہ اس کو یاد ہوتی ہیں، باقی کوئی اور نیا صیغہ آ جائے تو ادھر وہ پھنس کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو
اس کو سمجھنے کے بعد آپ نے رٹا لگانا ہے کردان کو زبان پر چڑھانے کے لیے. تو دیکھیے جناب والا ایک ایک سیغے کی بنا میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ ایک ایک سیغہ کیسے بنا ہے. پہلے نمبر پر دیکھیے سمجھتے جائیے. ثلاثی مجرد کی ماضی کے سیغہ واحد مذکر غائب کو مصدر سے بناتے ہیں اس طرح. اب دیکھو میں آپ کو بتاتا جاؤں ساتھ میں. یہ والا سیغہ ہے ضربا، اس کو ہم نے بنایا ہے مصدر سے. مصدر کیا تھا؟ ضربن یا الضرب. ضربن مصدر یا الضرب اس سے بنایا. دیکھو ادھر سے دیکھتے جاؤ. اس طرح کے پہلے حرف کو فتح دیتے ہیں. پہلے حرف کو فتح دیا پہلے موجود ہے، اور دوسرے کو بھی فتح اور کبھی کسرہ کبھی ضمہ دیتے ہیں. دوسرے کو کبھی فتح کبھی کسرہ کبھی ضمہ کیوں دیتے ہیں؟ کہ ابواب میں، وہ ابھی آگے آئے گا کہ ابواب کیا ہوتا ہے. ابواب میں باب کے اندر اگر ادھر زیر ہوگی تو زیر، زبر ہوگی تو زبر، پیش ہوگی تو پیش. اس کو جو ہے باب کے مطابق آپ نے رکھنا ہے، اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے. تو یہاں پر اس باب کے اندر ضربا یضربو باب ہے، اس باب کے اندر فتح آ رہی ہے. اور آخر مبنی بر فتح ہوگا. آخر کو فتح دینا ہے، زبر دینی ہے. مبنی ہے. یہ مبنی وہ ہوتا ہے جو جس کا اعراب تبدیل نہیں ہو سکتا. تو یہ پہلا سیغہ بن گیا ہمارے پاس ضربا. مصدر سے بنایا. کیسے بنایا؟ دوبارہ دہراؤ کہ پہلے حرف کو آپ نے فتح دیا، دوسرے حرف کو آپ نے باب کے مطابق رکھا. جب زیر ہوگی تو زیر، زبر زبر تو پیش. اور آخری حرف کو آپ نے مبنی بر فتح رکھنا ہے ماضی کی تمام بابوں کی گردانوں کے اندر. ضربا ہو گیا. ضربن سے ضربا ہو گیا. حمدن سے حامدہ ہو گیا. ٹھیک ہے. بعدن سے باعدہ ہو گیا. یہ اب وہی بات ہے جو انہوں نے بات کیا کہ درمیان والے کو زبر تو زبر، زیر تو زیر، پیش تو پیش. کیوں کہ حمدن حامدہ تھا، بعدن باعدہ تھا. اس کے باب ہیں وہ میں آپ کو گن کے لکھواؤں گا، پھر آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی. اب اگلا سیغہ آ گیا جی ضربا. اب ضربا کو کیسے بنانا ہے؟ ضربا کو اب ہم نے مصدر سے نہیں، ضربا کو اب ہم نے ضربا سے بنایا ہے. توجہ ہے. ضربا کو ہم نے ضربا سے بنایا. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہر چیز بنتی مصدر سے ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ. اب ضربا کو ہم نے بلا واسطہ بنایا تھا، اور ضربا کو ہم بالواسطہ بنا رہے ہیں ضربا کے واسطہ کے ساتھ. اس طرح کے الف علامت تثنیہ و ضمیر فاعل اس کے آخر میں لائے تو ضربا ہو گیا. سیدھی سی بات. ابھی ضربا کے آگے الف ضمیر اس میں فاعل، علامت تثنیہ. یہ الف جو آیا ہے اس کی دو صفات ہیں. ایک تو یہ تثنیہ کی علامت ہے کہ ہمارے پاس یہی الف ہم دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. اور دوسری کیا بات ہے جی، یہ ضمیر فاعل بھی ہے. ضمیر فاعل بھی ہے. یہ جب آگے مزید بات آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ضمیر فاعل کیا ہوتا ہے. ضربا ہو گیا. اب ضربو کو پھر ہم نے، یعنی اس کو ہم نے مصدر سے بنایا تھا ضربن سے. ضربا کو ہم نے ضربا سے بنایا. ضربو کو بھی ہم نے ضربا سے بنایا. کیسے بنایا؟ اس طرح کہ واو ساکن علامت جمع مذکر و ضمیر فاعل ماقبل کے ضمہ کے ساتھ اس کے آخر میں لائے تو ضربو ہو گیا. ضربا تھا تو اس کے بعد واو لائے. ٹھیک ہے. ضربو ہو گیا. ادھر تو زبر تھی، آپ پیش کیسے لے آئے؟ یہ ایک قاعدہ ہے کہ الف حروف علت جو تین ہیں، الف ما قبل زبر چاہتا ہے، واو ما قبل پیش چاہتا ہے، یا ما قبل زیر چاہتی ہے. اس وجہ سے اب اس کو کیوں چاہتا ہے کہ ان کو اس کے علاوہ پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ حروف علت ہیں. اب یہ ضربو پڑھ رہے ہیں، اگر اس کو الف کے ساتھ پڑھتے تو ضربو، تو یہ بات ٹھیک نہ تھی، یہ ثقیل تھا پڑھنا. اس کے بعد ضربت کو کیسے بنایا؟ ضربت کو ہم نے ضربا سے بنایا. ضربت کو بھی ضربا سے بنایا. کس طرح جی؟ اس طرح کے تائے ساکن بعد علامت تانیث اس کے آخر میں لائے
ضربت ہو گیا. صرف اس کے آخر میں تانیث کی علامت ضربت تے لائے. ضربتا کو کیسے بنایا؟ ضربتا کو ضربت سے بنایا. اب ضربتا کو ضربت سے بنایا. اس طرح ضربتا کو ضربت سے بنایا. اس طرح کی الف علامت تثنیہ اور ضمیر فاعل ما قبل کے فتح کے ساتھ اس کے آخر میں لائے تو ضربتا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب ضربت کو ضربتا سے بنایا, الف علامت لائے جو کہ تثنیہ کی علامت ہے اور فاعل کی علامت ہے. اب پھر وہی بات, یہ تو ساکن تھا, توجہ, یہ ساکن تھا تو آپ اس پر زبر کیوں لے آئے؟ ضربتا پڑھ رہے ہیں, زبر کیوں لے آئے؟ زبر اسی وجہ سے لے آئے کہ الف اپنا ما قبل زبر چاہتا ہے, فتح چاہتا ہے. آگے جی ضربنا, اس کو ذرا سمجھیے گا, یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے. ضربنا کو ضربت سے بنایا. ضربنا کو ضربت سے بنایا. کیسے بنایا؟ اس طرح کہ تا علامت واحد مؤنث کو حذف کر کے نون مفتوح علامت جمع مؤنث و ضمیر فاعل ما قبل کے سکون کے ساتھ اس کے آخر میں لائے تو ضربنا ہو گیا. کہہ رہے ہیں کہ تا کو حذف کیا جو واحد کی علامت تھی, واحد مؤنث کی علامت تھی, اس کی جگہ ہم نون جمع مؤنث کی علامت لائے, نون جمع مؤنث کی علامت لائے اور نون کے ما قبل کو ساکن کر دیا. کیوں کہ یہاں تو ہم اس طرح پڑھ سکتے تھے ضربت, لیکن یہاں تو ہم نے نون مفتوح علامت لانا ہے, نون مفتوح لانا ہے. نون مفتوح ہی جو ہے یہ جمع مؤنث کی علامت ہے. یہاں تا ساکن واحد مؤنث کی علامت تھی, یہاں نون مفتوح جو ہے وہ جمع مؤنث کی علامت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس وجہ سے یہاں با کو ساکن کر دیا, بس ما قبل کے ساکن کے ساتھ لائے تو یہ ضربنا ہو گیا. سمجھ آئی بات کی؟ اب 6 سیغے مکمل ہو گئے. اب آ جائیں مذکر کی طرف, حاضر کی صیغوں کی طرف. تو پہلا صیغہ آ گیا جی ضربتا. ضربتا کو آپ نے کس سے بنایا؟ ضربا سے بنایا. ٹھیک ہے, کیسے بنایا؟ سیدھی سی بات ہے, اس کے آخر میں تا مفتوح جو کہ علامت ہے, واحد مذکر کی بھی علامت ہے اور ضمیر فاعل بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو اس کے ساتھ ما قبل کے سکون کے ساتھ لائے تو یہ ضربا سے ضربتا ہوگا. اسی طرح ضربتما, ضربتما کو کس سے بنایا؟ ضربتما کو ضربتا سے بنایا. کیسے بنایا؟ اس طرح کہ الف علامت تثنیہ, اس طرح کہ الف علامت تثنیہ و ضمیر فاعل اس کے آخر میں لائے اور میم مفتوح ما قبل کے ضمہ کے ساتھ تا اور الف کے درمیان میں لائے تو ضربتما ہو گیا. یہ ذرا پیچیدہ ہے, اس کو آپ سمجھیے, اس کو آپ سمجھیے. ضربتا سے بنانا ہے کیسے؟ اس طرح کہ الف علامت تثنیہ و ضمیر فاعل اس کے آخر میں لائے. ضربتا تھا تو ضربتا ہو گیا, الف لائے. ٹھیک ہے, الف لائے تو کیا ہو گیا؟ ضربتا ہو گیا. اور میم مفتوح ما قبل کے ضمہ کے ساتھ تا اور الف کے درمیان میں لائیں گے تو ضربتا سے ضربتما ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ ما قبل کو ضمہ بھی دینا ہے اور میم کو مفتوح لانا ہے. ضربتما ہو گیا. آگے چلیں جی. ضربتم, ضربتم کو بھی ضربتا سے بنایا, ضربتم کو بھی ضربتا سے بنایا. اس طرح کہ واو ساکن علامت جمع مذکر و ضمیر فاعل اس کے آخر میں لائے. ضربتا سے واو لائے تو ضربتو ہو گیا, واو لانا ہے, ضربتو ہو گیا. اور میم مضموم ما قبل کے ضمہ کے ساتھ تا اور واو کے درمیان میں لائے اور واو کو حذف کر کے میم کو ساکن کیا تو ضربتم ہو گیا. پہلے نمبر پر واو لائے. واو کیوں ذکر کر رہے ہیں کہ واو اس میں جمع کی علامت ہے,
جی ٹھیک ہے، واؤ اس میں جمع جمع کی علامت ہے، واؤ لائے، اور میم مضموم ماقبل کے ضمہ کے ساتھ، میم مضموم واو کے ضمہ کے ساتھ قبل ماقبل کے ضمہ کے ساتھ. تو یہ ایسے تھا نا اصل میں، ضربتو ہوا، ٹھیک ہے. جی تو ادھر میم لائے تو ضربتمو ہو گیا، ادھر میم لائیں گے تو ضربتمو ہو گیا، ٹھیک ہے. واو کو حذف کیا، اس کے بعد ادھر گیا جی، اس کے بعد میم مضموم ماقبل کے ضمہ کے ساتھ تا اور واو کے درمیان میں لائے، تا اور واو کے درمیان میں لائے تو ضربتمو ہو گیا، اور واو کو حذف کر کے میم کو ساکن کیا تو ضربتم ہو گیا. واو کو حذف کیا، میم کو ساکن کیا تو یہ ضربتم ہو گیا. بیچ میں ایک تنبیہ بتا رہے ہیں چھوٹی سی، جب واو کے بعد ضمیر منصوب متصل ہو تو واو حذف نہ ہوگا، جیسے انزلتموہ، ضمیر منصوب متصل، ضمائر پڑھ چکے ہیں آپ، جی عربی میں پڑھ چکے ہیں. جی تو منصوب متصل ضمیر جو ہے اگر وہ آ جائے تو دیکھو اب واو حذف نہیں کیا انہوں نے، واو اب علامت ظاہر ہو رہی ہے، انزلتموہ. اسی طرح ضربتموہ، آگے آ گیا جی ضربتے. ضربتے کو ہم نے کس سے بنایا؟ ضربا سے بنایا. ضربتے کو بھی ضربا سے بنایا. کیسے بنایا؟ سیدھی سی بات ہے کہ تا مکسور جو ہے علامت واحد مؤنث اور حاضر، اور ضمیر فاعل ما قبل کے سکون کے ساتھ لاتے ضربتے ہو گیا. اسی طرح ضربتما کو بھی ویسے ہی آپ نے بنانا ہے جیسے ضربتا سے ضربتما کو بنایا تھا، اسی طرح ضربتما کو ضربتے سے بنانا ہے. دیکھ لیں، ضربتما کو ضربتے سے بنایا. اس طرح کے الف علامت تثنیہ و ضمیر فاعل ما قبل فتح کے ساتھ اس کے آخر میں لائے، اور میم مفتوح ما قبل کے ضمہ کے ساتھ تا اور الف کے درمیان میں لائے تو ضربتما ہو گیا. اس کو آپ نے ابھی آپ کو صحیح طریقہ سے سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، اس کو آپ نے ایک ایک لفظ کو لکھ کر ادھر سے دیکھ کر یہ ساری یہ مراحل اس کے گزارنے ہیں، تب آپ کو سمجھ آئے گی. ضربتما. آگے جی ضربتمنا، یہ صیغہ ذرا پیچیدہ ہے، کافی پیچیدہ ہے، آپ اس کو سمجھیں، اس کے کافی مراحل ہیں. اس کو ہم نے بنایا ہے ضربتے سے. ایک ایک میرا خیال ہے میں آپ کو کر کے دکھاؤں تو تب آپ کو پتہ چلے گا. اس کو ہم نے بنایا ہے ضربتے سے. ضربتنا کو بنایا ضربتے سے. اس طرح کے نون مفتوح علامت جمع مؤنث و ضمیر فاعل اس کے آخر میں لائے. نون مفتوح جیسے جیسے یہ بتاتے جا رہے ہیں ویسے ویسے کرتے جائیں. فی الحال ضربتی تھا، ضربتینا ہو گیا، ٹھیک ہے. نون مفتوح لائے، اس کے آخر میں لائے، اور میم ساکن ما قبل کے ضمہ کے ساتھ تا اور نون کے درمیان میں لائے. اب تا اور نون کے درمیان میں لانا ہے میم ساکن ما قبل کے ضمہ کے ساتھ. ضرب تا اور نون کے درمیان، ضرب تمنا ہو گیا. ٹھیک ہے، دیکھتے جاؤ. ما قبل کے ضمہ ضرب تمنا، ٹھیک ہے، ضرب تمنا کیونکہ ما قبل کو ضمہ دینی ہے. ضربتے سے نون مفتوح ہے، ضربتنا، تا اور نون کے درمیان میم ساکن لائے، ضرب تمنا، توجہ کرو، ضرب تمنا، اور نون کے درمیان میں لائے، اور میم کو قریب المخرج ہونے کے سبب نون کیا، میم کو نون سے بدل دیا تو یہ بن گیا جی ضرب تننا. ٹھیک ہے. اب نون اور نون چونکہ ہم مخرج ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہم مخرج حروف کو ایک کو دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں. تو یہ نون دونوں نونوں کو ملایا تو یہ کیا بن گیا؟ ضرب تننا بن گیا، ہنہ کے ساتھ.
یہ جو علامت ہوتی ہے، یہ جو اس طرح 3 کی علامت، یہ شد جس کو کہتے ہیں، یہ 3 کی علامت ظاہر کرتی ہے کہ یہ لفظ 2 ہیں، ہم جنس حروف ہیں. وہ جو آپ نے پڑھا ہے 7 اقسام کے اندر کہ دو حروف آ جائیں ایک جنس کے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معموز. نہیں بھائی، موز کہتے ہیں، یہ ایک مضاف کہتے ہیں، مضاف. مضاف. تو اس کے اندر بھی اگر جیسے میں آپ کو بتاؤں، جیسے مدہ آ گیا ہے، مدہ، یہ لفظ مدہ آ گیا ہے، مدہ، جی تو اس کے اندر یہ شد آ گئی تو اس کا مطلب یہ 2 دال ہیں، جی جی. مددہ، ٹھیک ہے، یا مددہ. تو یہ ہو گیا جی، سمجھ آ گئی. یہ درب تنہ ایسے بنا ہے، اس کو اب آپ نے پھر خود لکھ کر ایک ایک مرلہ اس کا جو ہے وہ طے کرنا ہے. اس کے بعد آ گیا جی 2 متکلم کسی کی، درب تو دربنا. ان کو کیسے بنایا جی؟ دربتوں کو ہم نے داربا سے بنایا اس طرح کہ تا مضموم علامت واحد متکلم مضمر فاعل ما قبل کے سکون کے ساتھ اس کی طرح اس کے آخر میں لاجو دربت ہوگی. یہ تو آسان سی بات ہے. اس طرح دربنا کو دربتوں سے بنایا اس طرح کہ تا مضموم کو ہٹا کر واحد متکلم، تا علامت واحد متکلم جو واحد متکلم کی علامت تھی حذف کر کے اس کی جگہ نون الف نا لگا دیا جو کہ جمع متکلم کی علامت ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھا جی دربنا بن گیا. جب آپ کو ماضی سمجھ آ گئی، اب آپ نے گردان پڑھنی ہے. دربا دربا دربو دربت دربتا دربنا دربتا دربتما دربتم دربتے دربتما دربتنا دربت دربنا. اسی طرح سارے جو وزن آئے گا، جو سیگا آئے گا، اسی پر چڑھاتے جائیں گے اور پڑھتے جائیں گے. مثلا آپ سامیہ سے پڑھیں، آپ جو ہے نا وہ کاروما سے پڑھیں، آپ جناب والا ناصرہ سے پڑھیں، کسی بھی لفظ، کسی بھی باب سے، کسی بھی اس سے پڑھیں گے آپ، تو یہی اصل جو چیزیں ہیں وہ یہی ہیں، بس صرف درمیان والے حرف کی حرکت جو ہے وہ بدلتی رہے گی. اب اگلی 2 چیزیں، ماضی احتمالی، ماضی مجہول کیسے بنانی ہے اور ماضی منفی کیسے بنانی ہے. ماضی مجہول کے متعلق میں آپ کو ایک جامع سا قاعدہ بتاتا ہوں، جامع سا قاعدہ جو آپ کی ساری مشکلات حل کر دے گا. اس کے بعد آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہر دنیا جہان کے ہر سیغے کی ماضی کی آپ جو ہے وہ بس مجہول بنا لیں گے. تھوڑی سی چھوٹی سی بات ہے، اس کو آپ نے ازبر کرنا پڑے گا. توجہ کیجیے جی، ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ. بھائی آپ کے پاس ایک سیغہ آیا ہے تو آپ نے اس کو ماضی مجہول بنانا ہے، تو دیکھنا ہے پہلے نمبر پر دیکھیں کہ الف ہے یا غیر الف. یعنی کہ آپ دیکھیں ماضی معروف، معلوم اور معروف ایک ہی چیز ہوتا ہے، حاضر اور مخاطب بھی ایک ہی چیز ہوتا ہے. آخر سے پہلے حرف کو دیکھیں. جب آپ کے پاس ایک صیغہ آیا ہے، آپ اس کے آخری حرف سے پچھلے حرف کو دیکھیں وہ الف ہے یا نہیں ہے. 2 صورتیں ہوں گی، یا ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر نہیں ہے تو اسے کسرہ دیں گے. اگر پہلے کسرہ نہ ہو، اگر پہلے کسرہ نہ ہو تو اس کو کسرہ دیں گے. پھر اس سے پہلے جتنے حروف متحرک ہوں ان کو ضمہ دیں گے. توجہ، ان کو ضمہ دیں گے. یہ باتیں آپ نے یاد کرنی ہیں. جیسے دیکھو ہمارے پاس لفظ آیا داربا، اس کی ہم نے ماضی بنانی ہے، مجہول بنانی ہے. مجہول بنانی ہے تو ہم دیکھیں آخر کا ما قبل مضموم ہے کہ نہیں ہے. داربا سے پتہ چلا جی الف ہے کہ نہیں ہے، الف نہیں ہے جی، را آ گیا. اب ادھر کسرہ ہے کہ نہیں ہے، کسرہ نہیں ہے، بھائی کسرہ دے دیں. داربا سے داربا ہو گیا. اب را سے پہلے جتنے حروف ہیں ان کو ضمہ دے دیں، دوربا ہو گیا. یہی قاعدہ. اسی طرح استخرجہ کو دیکھیں، الف دیکھا تو الف نہیں ہے، کسرہ دیکھا تو کسرہ بھی نہیں ہے، تو کسرہ دے دیں. کسرہ دے دیا تو استخرجہ ہو گیا. اب را سے پہلے جتنے متحرک حروف ہیں ان کو ہم نے ضمہ دے دیا تو استخرجہ ہو گیا. یہ تو ہو گئی ایک صورت کہ جب الف آخر کا ما قبل الف نہیں تھا.
اب اگر آخر کا پہلا حرف الف ہو، الف ہوگا تو پھر دو صورتیں ہوں گی، ماضی 4 یا 6 حرفی ہوگی یا نہیں ہوگی، 4 یا 6 حرفی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر نہ ہو تو الف کو یا سے بدل کر اس سے پہلے جتنے متحرک حروف ہوں ان کو کسرہ دیں گے، سمجھ آئی؟ اگر 4 یا 6 حرفی نہیں ہے، الف تو آیا پڑا ہے، الف کو یا سے بدلیں اور اس سے جتنے پہلے متحرک حروف بڑھیں ان سب کو کسرہ دے دیں۔ ان قالا سے ان قیلا، سے ان قیلا، الف کو یا سے بدل دیا، اس سے پہلے جتنے متحرک ہے، الف تھا، قاف تھا، ان سب کو کسرہ دے دیا تو ان قیلا ہو گیا۔ ان قادا سے ان قیلا۔ اور اگر ہو یعنی اگر 4 یا 6 حرفی ہو، 4 یا 6 حرفی ہو تو پھر کیا کریں؟ تو الف کو یا سے بدل کر اس سے پہلے متصل حرف کو کسرہ دیں گے اور باقی جتنے حروف ماقبل متحرک ہوں گے ان کو ضمہ دیں گے، سمجھ آئیے؟ اس کے ساتھ جو متصل ہوگا اس کو کسرہ، باقیوں کو ضمہ، جیسے استقامہ، یہ استقامہ نے غلط لکھا ہوا ہے، استقامہ سے استقیمہ۔ اب استقامہ تھا، پہلے نمبر پر ہم نے دیکھا الف ہے کہ نہیں، الف تو ہے بھائی، پھر ہم نے دیکھا 6 حرفی ہے یا 6 حرفی یا 4 حرفی ہے یا نہیں ہے، پھر ہم نے دیکھا جی یہ تو 6 حرفی ہے، 6 حرفی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ الف کو یا سے بدلنا ہے اور اس کے ساتھ والا جو حرف ہے اس کو کسرہ دینا ہے، اس سے پیچھے جتنے متحرک حروف ہیں ان کو ضمہ دینا ہے۔ استقیمہ ہو گیا۔ اقامہ سے، اقامہ اب 4 حرفی ہے، الف بھی ہے، الف کو یا سے بدلیں، اس سے ماقبل والے کو کسرہ دیں، اس سے پیچھے الف بچ جاتا ہے تو اس کو ضمہ دیں۔ یہ ہو گیا جی اقیمہ۔ تو یہ ہو گئی مجہول بنانے کا طریقہ۔ اب آگے آ جائیں بھائی، ماضی منفی کو بنانے کا طریقہ۔ منفی کیسے بناتے ہیں؟ منفی بنانے کے 2 طریقے ہیں، ماضی کو منفی بنانے کے 2 طریقے ہیں۔ یا تو آپ اس سے پہلے میم الف ما منفی کا لگا دیں، ما نافیہ جس کو کہتے ہیں، یا پھر آپ لا نافیہ، لام الف لا نافیہ لگا دیں۔ اکثر استعمال جو ہوتا ہے وہ ما نافیہ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن لا نافیہ کا استعمال بہت قلیل ہے اور ما نافیہ کا استعمال بہت کثیر ہے، زیادہ ہے، اکثر ما نافیہ کے ساتھ۔ لیکن اگر لا نافیہ کے ساتھ ما آئے گی، منفی آئے گی، نفی آئے گی، تو 3 شرطوں میں سے ایک شرط پائی جائے گی تو لا نافیہ کے ساتھ نفی آئے گی۔ 3 شرطیں کون سی ہیں؟ یا تو اس ما کا لا کے ساتھ ہی تکرار ہو رہا ہو، جیسے قرآن مجید میں ہے فلا صدق ولا صلی، صدق لفظ ہے، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، یہ انہوں نے غلط لکھا ہوا ہے، فلا صدق لکھا ہوا ہے، فلا صدق ولا، اسی طرح ہے نا، فلا صدق ولا صلی۔ آگے دوسری شرط یہ ہے فعل ماضی محل دعا میں واقع ہو، لا بارک اللہ، کیا جی؟ اللہ تجھے برکت نہ دے۔ اب آپ کہہ رہے ہو کہ یہ تو بد دعا ہے، تو بھائی اصل میں دعا تھی بارک اللہ، اللہ تجھے برکت دے، لیکن لا کے ساتھ ہم نے اس کی نفی کی ہے، تو یہی کہہ رہے ہیں محل دعا کے ساتھ ہم لا لائے ہیں تو یہ بد دعا بن گئی ہے۔ حقیقت میں تو یہ دعا ہی تھی لا نافیہ کی وجہ سے، تو یہاں بھی ہم نفی لائے ہیں، ہم یہاں دعا کی نفی لائے ہیں تو ادھر بھی ہم لا لائیں گے۔ اس کے بعد تیسری شرط فعل ماضی جواب قسم میں واقع ہو، ایک ہوتا ہے قسم، ایک ہوتا ہے جواب قسم، وہ آپ جانتے ہیں، فارسی میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ لعذبتہم بعدہا سقر، عذبتہم بعدہا سقر، تو یہاں بھی جواب قسم میں لا آئی ہے، لا جواب قسم میں آئی ہے، تو یہاں بھی نفی کے لیے ہم عذبتہم کی نفی کے لیے ہم لا لائے۔ اب ایک فائدہ آپ یہاں سمجھ لیجئے، فائدہ جو یہاں نہیں لکھا ہوا کتابوں میں آپ کو خود سے بتا رہا ہوں
کہ شرائط جب کسی چیز کی بیان کی جاتی ہیں تو دو قسم کی ہوتی ہیں شرائط. ایک تو شرائط وہ ہوتی ہیں کہ جنہوں نے مشروط کو گھیرا ہوا ہوتا ہے. سمجھیں اس بات کو, جنہوں نے مشروط کو گھیرا ہوا ہوتا ہے. لیکن کچھ شرائط ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے مشروط کو گھیرا ہوا نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ جو گھیرا ہوا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ وہ تمام شرائط پائی جائیں گی تب حکم لاگو ہوگا. مثال نماز کی شرائط. نماز کی شرائط میں سے ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو نماز نہیں ہوگی. ان شرطوں نے نماز کو گھیرا ہوا ہے. کچھ شرائط ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے مشروط کو گھیرا ہوا نہیں ہوتا, ان میں سے ایک بھی پائی جائے تو حکم لاگو ہو جاتا ہے. ایک بھی پائی جائے تو حکم لاگو ہو جاتا ہے. جیسے یہی دیکھ لیں, ان تینوں میں سے ایک بھی آ گئی تو لا کا لانا جائز ہو جائے گا, حکم لگ جائے گا. یہ بہت آپ نے ذہن میں رکھنی ہے بات, یہ بار بار آئے گی. اس کی دوسری مثال دیکھیں آپ, فقہی مسائل میں مثال دیکھیں. مثلا اسلام سے کفر میں داخل ہونے کی شرائط ہیں. ٹھیک ہے, انکار ضروریات ہے, مصحف شریف کی توہین ہے, توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے, انکار قرآن ہے, انکار آیت قرآن ہے. ٹھیک ہے, انبیاء اسلام علیہ السلام کی شان میں جو ہے وہ گستاخی ہے, حکم شرعی کا, قطعی حکم شرعی کا انکار ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. ان میں سے ایک بھی پائی گئی تو حکم لگ جائے گا, بندہ کافر ہو جائے گا. اب یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی یہ ساری شرائط پائی جائیں گی, یہ کفر کی ساری, بھائی وہ انبیاء کا بھی انکار کرے, وہ اللہ کا بھی انکار کرے, وہ جناب والا ملائکہ کا بھی انکار کرے. نہیں, ملائکہ کا انکار, جنات کا انکار, جنت کا انکار, دوزخ کا انکار, کسی بھی ایک چیز کا انکار کرے گا تو حکم لگا دیا جائے گا. لیکن اب دوسری طرف آئیں, اسلام میں داخل ہونے کے لیے جتنی شرائط ہیں ان میں سے اب کوئی کہے جی ایک شرط پائی گئی, یہ اللہ کو مانتا ہے, کیا مسلمان کہا جائے گا؟ نہیں. یہ وہ شرطیں ہیں جو مشروط کو گھیرے ہوئے ہیں کہ بھائی اللہ کو تو مانتا ہے لیکن جب تک وہ تمام شرائط اسلام کی ضروریات دین کو بھی مانے اور کسی عقیدہ اسلام میں کا منکر نہ ہو تب اس کو مسلمان کہا جائے گا. یہ بات درسیات میں بھی اور اس کے علاوہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ درس تھوڑا طویل ہو گیا, اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. ھذا ھو المرام.